ہاں کسی خوشی کا تعین نہیں کیا گیا. جی یہ میرے بیٹے کا نام قاضی منظور احمد ہے، اس لیے یہ اس کے گلے میں پہنا رہا ہوں، آپ کی طرف سے ہو گیا. تو بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. فرما دو میرے حبیب کہ جب تمہیں اللہ کا فضل اور رحمت ملے فلیفرحوا، خوشی منایا کرو. کیا کیا کرو؟ خوشی منایا کرو. ایک بات ذہن نشین کر لیں، یہاں خوشی کا تعین نہیں ہے کہ خوشی کیسے منانی ہے. جھنڈا لگا کے منانی ہے، سینے پہ بیج لگا کے منانی ہے، مٹھائی بانٹ کے منانی ہے، بینر لگا کے منانی ہے، گھر میں مصلی بچھا کے درود و سلام پڑھ کے منانی ہے. اللہ نے اپنے بندوں پہ چھوڑ دیا، جس طرح مرضی کوئی منائے. بھائی اسپیکر بند کریں. ماشاءاللہ میں خود آپ کا ویلکم استقبال بھی کر رہا ہوں. آپ آگے تشریف لائیں. نجف حمیدی صاحب ہمارے مرکزی ہماری گاڑی پہ تشریف لے آئیں. ماشاءاللہ ایک بہت بڑا جلوس جو کہ تارک آباد سے مولانا نجف حمیدی صاحب کی قیادت میں آیا، اور جتنے احباب قاری محمد اشرف صاحب، جلالی صاحب اور مفتی اکرام الحق سیالوی صاحب، تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ماشاءاللہ پیر جاوید قادری صاحب کے صاحبزادہ احمد رضا صاحب، تمام کا شکریہ. تھوڑا سا راستہ چھوڑ دیں، علماء کو راستہ دیں تاکہ علماء یہاں سامنے آئیں. ماشاءاللہ راستہ دیں. اور مرکزی یہ جلوس ہے تارک آباد کا، یہ ہمارے جلوس میں شامل ہو رہا ہے. یہ ذرا موٹر سائیکل سائڈ پہ کر لیں، آپ کی بہت مہربانی. ہمارے ساتھ تعاون کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. شکریہ بہت بہت. یہ بند کر دیں جی، اسپیکر بند کر دیں. اب میری گفتگو جاری ہے، آپ کی توجہ پوری میری طرف رہے انشاءاللہ. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. بھائی میری طرف توجہ، اللہ نے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی. ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتے. ہم یہ سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے جس نے جھنڈا نہ لگایا ہو وہ گھر میں بیٹھ کر پتہ نہیں کتنا خوش ہو رہا ہو آج حضور کا میلاد ہے. ہم گمان اچھا رکھنے والے ہیں، لیکن میلاد کی خوشی دیکھ کر جدی منجی پٹھی ہوئے. میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تجھ کو کھائے تپے سکر، تیرے دل میں یہ کس سے بخار ہے؟ کم از کم اس مولوی کو ہوش کرنی چاہیے جو کہتا ہے میں نے میلاد کا جھنڈا نہیں لگنے دینا. مجھے یہ بتایا جائے، صرف اتنا بتایا جائے، رب نے پابندی نہیں لگائی. میں قرآن کی آیت پڑھ کے بات کر رہا ہوں. فَلْيَفْرَحُوا. میرے سامنے یہ علماء موجود ہیں، جناب مفتی اکرام الحق صاحب ہیں، یہ استاد العلماء ہیں، یہ علماء کو پڑھانے والی شخصیات موجود ہیں. رب نے پابندی نہیں لائی. اور میں بھرے چوک ہی چرچ کرنا چاہ رہے ہیں، جب میرے مولا نے پابند نہیں کیتا تو مولوی دی کی ضرورت ہے سانو پابند کرے. اس لیے ہم کسی کے پابند نہیں. عقیدت کی تو کوئی شے ہے. مولوی صاحب میں نے ایک جواب دیا، میں نے کہا تم کہتے ہو کیا یہ جلوس حضور کے زمانے میں تھا؟ کیا یہ جھنڈے، یہ جھنڈیاں، یہ لائٹنگ، یہ چراغا اسی طرح کا؟ بابا جی ایک سوال حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ سے ہوا گجرات میں. مفتی صاحب سے ایک بندے نے پوچھا مفتی صاحب یہ جھنڈے، یہ جھنڈیاں، یہ لائٹنگ، یہ چراغا، یہ لڈو، یہ مٹھائیاں، یہ لنگر، یہ میلاد کا سلسلہ کیا یہ حضور کے زمانے میں تھا؟ مفتی صاحب نے فرمایا اے زمانہ تیرے پیو دا، یہ زمانہ تیرے باپ کا. کلمہ کس کا پڑھتا ہے؟ مولوی یہ سیدھا روڈ جا رہا ہے. مولوی کہتا ہے میلاد کا ثبوت ہی کوئی نہیں. میں آپ کو کمینے میلاد کا معنی پیدائش کہ جمن کا ثبوت کوئی نہیں، تو کلمے کسے پڑھ رہے ہیں؟ اچھا پھر سنیے، سرکار کی آمد مرحبا، پنٹھار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پرنور کی آمد مرحبا. توجہ سے سنیے بھائی، یہ کیا نبی علیہ السلام کے صحابہ نے منایا؟
صدیق اکبر نے منایا، فاروق اعظم نے منایا، عثمان غنی نے منایا، حیدر کرار نے منایا، اگے بیٹھا لے کر واہ 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 حضرت نے کمال کر دیتی۔ میں کیا کبھی جرت کرو حضرت کو پوچھو، حضرت جی بخاری کا ختم صدیق اکبر نے دلوایا؟ فاروق اعظم کا دن حضرت صدیق اکبر کا یوم منایا جاتا ہے، ہم اس کی نفی نہیں کرتے، تائید کرتے ہیں، منانا چاہیے۔ لیکن ہمیں یہ بتاؤ حضرت عمر کی زندگی میں جتنی بار میلاد آیا اتنی بار عمر کے دور میں یوم صدیق اکبر آیا کیا حضرت عمر نے منایا؟ جتنی بار عثمان غنی کی آپ کے دور خلافت میں میلاد آیا اتنی دفعہ یوم صدیق اکبر بھی آیا، یوم فاروق اعظم بھی آیا، کیا عثمان غنی نے منایا؟ نہیں منایا۔ اور پھر مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت مولا کائنات کے دور خلافت کے اندر جتنی مرتبہ میلاد آیا اتنی مرتبہ یوم صدیق اکبر آیا، یوم فاروق اعظم آیا، یوم عثمان غنی آیا، کیا انہوں نے یہ ایام منائے؟ آج تم منا رہے ہو، ہم پھر بھی کہتے ہیں منانے چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں صدیق کبھی صدیق نہ بنتا اگر میرے نبی پیدا نہ ہوتے، عمر کبھی فاروق نہ بنتا اگر مصطفیٰ نہ ہوتے، عثمان کبھی غنی نہ بنتا اگر مصطفیٰ کی نگاہ نہ ہوتی، علی کبھی بھی شیر خدا نہ بنتے اگر مصطفیٰ نہ ہوتے، اور نہ صدیق کا یوم ہوتا، نہ عمر کا یوم ہوتا، نہ عثمان کا یوم ہوتا، نہ علی کا یوم ہوتا، کسی کا یوم نہ ہوتا، نہ کھلا والی عید ہوندی، نہ فطرانے والی عید ہوندی جو جشن عید میلاد النبی۔ یہ تمام عیدیں اس عید کا صدقہ ہے، یہ تمام ایام اس یوم کا صدقہ ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت آپ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان کی۔ ختم بخاری پڑھتے ہیں، ختم قرآن نہیں پڑھتے۔ مجھے بتاؤ بخاری کس پہ نازل ہوئی؟ قرآن تو میرے نبی پہ نازل ہوا ہے۔ اور امام بخاری جو صحابی تو دور تابعی بھی نہیں، احترام کرتے ہیں ہم ان کا، ہم بخاری کو بہت اعلیٰ درجہ دیتے ہیں، لیکن وہ تو تابعی بھی نہیں، وہ تو پیدا ہوئے 194 ہجری میں، میرے نبی کے آخری صحابی کا وصال ہو رہا ہے 110 ہجری میں، حضرت ابو طفیل کا۔ امام بخاری نے تو کسی صحابی کا زمانہ ہی نہیں پایا، اتنی صدیوں بعد پیدا ہونے والا، 2 صدیوں کے بعد میرے مصطفیٰ کے وصال کے بعد بخاری لکھنے والا، اس کی بخاری کو اہمیت دیتے ہو تو پھر ختم بخاری کا دن مناتے ہو۔ کیا یہ صدیق نے منایا؟ کیا یہ عمر نے منایا؟ عثمان والی؟ اچھا پھر میں نے کہا حضور کے زمانے میں تو یہ اینکیں بھی نہیں تھی، حضور کے زمانے میں گاڑیاں بھی نہیں تھیں، حضور علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے یہ جو آپ نے بینک بیلنس اور بنگلے بنائے ہیں یہ بھی نہیں تھے۔ کہتا ہے ہم یہ دین سمجھ کے نہیں مناتے، آکھے اللہ دی قسم میں اینک دین سمجھ کے نہیں پاندا، اللہ دی قسم میں گڈی تے دین سمجھ کے نہیں چڑھدا۔ میں کہ حضرت میں نے دسو اے جڑا ختم بخاری کراندے ہو دین سمجھتے ہو یا بے دین سمجھ کے کرتے ہو؟ ختم نبوت کانفرنس کو دین سمجھتے ہو کیا سمجھتے ہو؟ چلو اس کی حیثیت واضح کر دو، میں دکھاتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چیز مومن پسند کرتا ہے میرا خدا بھی اس کو پسند کر لیتا ہے۔ ابھی جب جلوس کا آغاز ہوا ایک حدیث پاک کی طرف اللہ بخش سیالوی صاحب نے اشارہ کیا کہ حضرت سلیبہ میرے نبی علیہ السلام کی خوشی میں ابو لہب نے جس کو آزاد کیا، جس انگلی کا اشارہ کیا، ابو لہب اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو خواب میں ملتا ہے، وہ خواب میں بتاتا ہے بڑے سخت عذاب میں ہوں، لیکن پیر والے دن میری انگلی کے درمیان سے چشمہ جاری ہوتا ہے۔ اس کو امام بخاری لکھ رہا ہے، اس کو امام بخاری لکھ رہا ہے۔ بنا عشق نبی جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار اس کو نہیں آتی بخار۔
امام بخاری لکھ رہے ہیں کہ انگلی سے چشمہ جاری ہوتا ہے. وہ کہتا پیر والے دن میرے عذاب میں تخفیف رہتی ہے. بابا جی غور کرنا, ایک حضرت صاحب فرما رہے تھے دیکھو نا پھر ابو لہب میلاد منایا ہے. دلیلاں دیکھو, اگے بیٹھے آدھن وہ حضرت صاحب کمال کر دیتی. میں کہا پتر ساڑھے نال سامنے آنا تینوں میں دسا کہ میلاد دی خوشی میں ابو لہب صحابہ نو عذاب کیتا کہ عذاب دی تخفیف کنے کیتی ہے تو انہوں سمجھ نہیں آئی میں کیا ہے. اور بھائی عذاب میں تخفیف اللہ نے کی, پتہ یہ چلا اس کا یہ عمل میرے نبی کے میلاد کی خوشی والا اس عمل کی وجہ سے ثواب مل رہا ہے. محمد بن عبد الوہاب کا بیٹا کہہ رہا ہے اگر کافر کو نبی کے میلاد کی خوشی میں ثواب ملتا ہے تو مومن کو ثواب کیسے نہیں ملتا؟ سرکار کی آمد سرکار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد. اب دیکھیے پھر کہتے ہیں جی دیکھیں نا حضور علیہ السلام تو پردہ فرما گئے, سرکار تو فوت ہو گئے, آپ پھر بھی میلاد منا رہے ہیں. میں کیا ساڈا ایمان ہے حضور زندہ نہیں, ہمارا ایمان ہے سرکار. ہم تسی میری گل توجہ نال سنو گے تے تاں سمجھاواں, نہیں تے جلوس اگے چل پے گا. میرے نبی آپ بولیے میرے نبی زندہ ہے. اب کوئی کہے جی دلیل, اگر زندہ ہے تو عمر 63 سال کیوں؟ یہی سوال ہے نا, الجھن وچ نہیں پینا, انشاءاللہ ایک منٹ سمجھا دیں. اگر نبی زندہ ہے تو عمر 63 سال کیوں؟ میں کہ حضرت جی تواڈے شناختی کارڈ تے تواڈی تاریخ پیدائش کی لکھی ہوئی؟ حضرت صاحب نے تاریخ پیدائش دسی. میں آکھیا کدو دیے؟ آکھے جدو میں دنیا وچ آیا سا. میں کہ زندہ اس دن ہوئے سو. سائنس اور احادیث روایات یہ بتاتی ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4 ماہ کے بعد اس کے جسم میں جان داخل ہو جاتی ہے. بھئی زندگی دا آغاز ماں کے پیٹ ہی چو رہے ہیں. تو جمن دے وقت اپنی تاریخ زندگی دی لکھا رہے ہیں, وہ جو پچھے 5 مہینے زندگی دے رہے ہیں وہ شامل کیوں نہیں کرتا؟ آکھے وہ زندگی پردے کی ہے نا, اس لیے اس زندگی کو اس ظاہری عمر میں شامل نہیں کیا جاتا. میں آکھا 63 سالہ بھی ظاہری زندگی ہے, اب پردے کی زندگی ہے. عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. مولوی محمد قاسم نانوتوی دارالعلوم دیوبند کے بانی نے لکھا کہ میرے نبی کی حیات اسی طرح ہے جیسے صحابہ میں میرے نبی موجود تھے, آج بھی اسی طرح حضور قبر انور میں زندہ سلامت موجود ہے. آج بھی سب کا یہ عقیدہ ہے, پرانے بزرگوں کا سب کا یہ عقیدہ ہے. اے ہون آ کے نویاں تحقیقاں آ گئی ہیں. آکھے جی ہم ثواب سمجھ کے تو مسجد میں پنکھے نہیں لگاتے, ہون جن نے لایا ہونا وہ تے پریشان ہو گیا ہونا, تو میں تے ثواب سمجھ کے لوایا سی. مولوی صاحب تے نفی کر دیں. آج تو بعد انہاں دی مسیتاں پیسے دینے چھڑ دیو. آکھو بھئی یہ آدھے نے کہ نیکی دا کہا, ہم تو نیکی سمجھ کے مسجدیں پختہ بناتے ہی نہیں. اگر نیکی سمجھ کے نہیں بناتے تو پھر کھجور کے پتوں کی چھت بناؤ نا جو مسجد نبوی کی تھی. مولوی صاحب ساری زندگی میرے نبی نے شلوار نہیں پہنی, تہبند باندھی ہے. کرو نا سنت پہ عمل, کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے یہ یاد رکھنا یہ مستحسن عمل ہے. بدعت سیاح یعنی گمراہی والی بدعت اس کو کہتے ہیں جو دین کی ثابت شدہ باتوں کی نفی کرے, اس میں خلل ڈالے. مجھے بتاؤ آج حضور کی نعتیں ہو رہی ہیں, اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے, احادیث پڑھی جا رہی ہیں, سرکار کے نعرے لگ رہے ہیں. مجھے بتاؤ اس میں دین کا نقصان کیا ہے؟ بھئی جشن آزادی مناتے ہیں, وطن سے محبت بھی ایمان کی علامت ہے. ہم جشن آزادی کیوں مناتے ہیں؟ ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ اس دن کی اہمیت کیا ہے. اگر ہم نے اپنے ملک کی خاطر ملک کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے جشن آزادی منانا ہے اور یہ منانا جائز ہے, تو ہم نے یہ نہیں بتانا تاجدار ختم نبوت کی کیا اہمیت ہے.